تسلیما محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الحمد تمام خوبیاں، سب خوبیاں للہ اللہ کو، رب العالمین جو سارے جہانوں کا، عالم ایک جہان، عالمین سب جہان۔ جہان مانے دنیا، ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تب بھی ایک عالم میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے وہ بھی ایک عالم ہے، دنیا میں آئے وہ بھی ایک عالم ہے، پھر مر کر قبر میں پہنچے وہ بھی ایک، کئی عالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حمد و ثنا، اپنی تعریف خود بیان فرما کر ہم اور آپ کو اپنی حمد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ بندہ کیا اپنے رب کی حمد کر پائے گا؟ اللہ خود بتا رہا ہے کہ میری حمد اس طریقے سے کرو۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے۔ الحمدللہ سننے میں بھی بڑا لاجواب لگتا ہے، دل کو ایک سکون ملتا ہے اور دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اس میں اور بھی کئی مسائل ہیں، بس اتنا سمجھ لیں۔ اس میں لکھا ہے مسئلہ کبھی حمد واجب ہوتی ہے جیسے خطبہ جمعہ میں، کبھی مستحب جیسے خطبہ نکاح و دعا و امر ذیشان میں، اور کھانے کے بعد، پینے کے بعد، کبھی سنت موقدہ جیسے چھینک آنے کے بعد۔ یعنی ہم کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے ہیں، خطبے میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور چھینک آئے تب بھی تو کہتے تو ہیں، مگر سب میں ہر کسی کے مسئلے الگ ہیں، حکم اور احکام سب کے الگ ہیں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اپنے عام بولی میں اپن اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، تمام تعریف رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کے ناموں میں سے یہ جو نام ہیں، دو نام، یہ رحمان اور یہ بہت ہی نرم ہیں، بہت ہی بندوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، بندے کو یہ بات بتاتے ہیں کہ یقیناً خدا جبار ہے، خدا قہار ہے، مگر اللہ رب العزت نے جب اس سورہ مبارکہ کی شروعات فرمائی تو رحمان و رحیم لا کر بندوں کو یہ بتایا کہ اگر گناہ ہو جائیں تو گھبراؤ نہیں، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، خدا رحمان و رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ روز جزا سے مراد ہے قیامت۔ نیکوں کو بھی اس دن جزا ملے گی اور بروں کو بھی اس دن جزا یعنی سزا ملے گی، نیک ہو یا بد، اس دن سب کو سزا ہوگی یا جزا، اسپیشلی طور پر۔ اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مالک تو آج کے دن کا بھی ہے، ہر دن کا مالک وہی ہے، مگر اس دن کو اس میں بیان فرما کر قیامت کی اہمیت کو بیان فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد مانگیں، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد۔ اب اسی آیت پر اگر بیان کریں تو بہت زبردست طریقے سے
بدعقیدوں کا، وہابیوں کا رد ہو سکتا ہے، وہ اسی آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے کہا کہو ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد، مطلب کس سے مدد مانگنے کو حکم رب نے فرمایا؟ رب، کسی اور سے مدد، کسی اور سے مدد، یا غوث المدد بیکار، یا خواجہ المدد، یا رسول اللہ المدد، اسی کے روشنی میں وہ یا رسول اللہ المدد کہنے کو شرک کہتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ ابھی اسی پر گفتگو کے تو لمبی بحث ہو جائے گی، بے وقوف ہیں وہ، بے وقوف ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہاں ہے حقیقی مدد، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارا حقیقی مددگار ہے، اس کی عطا سے اس کے بندے بھی مددگار ہوتے ہیں۔ ہم حقیقی یہاں جو حقیقی مددگار سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بندہ حقیقی مددگار سمجھے، عارضی طور پر اگر کسی سے مدد مانگتا ہے تو اس کو حقیقی مددگار نہ سمجھے، اور ہے بھی نہیں۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ صرف رب جسے توفیق دے دے وہ بھی مددگار بنتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، وہابیوں نے ترجمہ کیا ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ترجمہ صحیح ہے جو اعلیٰ حضرت نے کیا، ہم کو سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان راستہ ان کا جن پر تو نے احسان فرمایا، جن پر تو نے احسان فرمایا۔ احسان فرمانے والوں کی لسٹ اللہ نے بالخصوص احسان کن پر فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مطلب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو اور یہ کہو کہ اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا اور صالحین کے راستے پر چلا۔ صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر جو چلتا ہے وہی صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ بھی دعا کرو، مان تو لیا تم نے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، اب کن کے راستے سے بچنا ہے وہ دعا بھی مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، جن پر تو نے غضب فرمایا، جو گمراہ ہو گئے، جو بہک گئے، مولا کریم پاک بے نیاز ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا، ان کے راستے پر چلا جنہوں نے ساری زندگی تیری بارگاہ میں فنا کر دی، جو تیرے حکم پر چلتے رہے، ہمیں ان کے راستے پر چلا جو تجھ سے بغاوت کرتے رہے، جن پر تو نے غضب فرمایا، جن سے تو ناراض ہو گیا، ہمیں ان کے راستے پر تو نہ چلا۔ اس کو سننے کے بعد کیا کہنا ہے؟ آمین۔ آمین بہت پاورفل چیز ہے۔ آمین اپن مطلب کوئی لوڈ نہیں لیتے آمین کہنے میں، کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں کہا تو نہیں کہا، مگر دعاؤں میں آمین کہنے کی عادت ڈالیے، اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو دعا مانگنے والے نے مانگا ہے، صرف آمین کہہ کے آپ اس دعاؤں کو اپنے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے اتنا لمبا چوڑا بولا، آپ نے کچھ نہ بولا، آپ نے صرف کہہ دیا آمین، تو یوں سمجھو کہ اس نے جتنا مانگا ہے وہ سب آپ نے بھی مانگ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی آمین کہنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق رکھے۔